بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجوع عن الشہادت، یہ باب ہے گواہی سے رجوع کے بیان میں۔ اذا رجع الشہود، جب رجوع کر لیں گواہ، عن شہادتہم، اپنی گواہی سے، قبل الحکم بہا، اس گواہی کے ساتھ فیصلہ کرنے سے پہلے، سقطت شہادتہم، تو ساقط ہو جائے گی ان کی گواہی، ولا ضمان علیہم، اور ان پر کوئی ضمان نہیں ہوگی۔ فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ، پس اگر فیصلہ کر دے ان کی گواہی کی وجہ سے، ثُمَّ رَجَعُوا، پھر وہ رجوع کر لیں، لَمْ يَفْسُخِ الْحُكْمَ، تو فسخ نہ کرے حکم، یا لَمْ يُفْسَخِ الْحُكْمُ، فسخ نہیں کیا جائے گا حکم، وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر واجب ہوگا، ضمان ما، اس چیز کی ضمان، أَتْلَفُوهُ، کہ جس کو انہوں نے ضائع کیا، بِشَهَادَتِهِمْ، اپنی گواہی کی وجہ سے، ولا یصح الرجوع، اور رجوع صحیح نہیں ہے، الا بحضرت الحاکم، مگر حاکم کی موجودگی میں۔ گواہوں نے گواہی دی، پھر اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، تو دیکھیں گے فیصلے سے پہلے رجوع کیا یا فیصلے کے بعد۔ اگر فیصلے سے پہلے رجوع کیا تو ان کی گواہی ساقط ہو جائے گی اور ان پر کوئی ضمان بھی نہیں ہوگی، اور اگر فیصلے کے بعد رجوع کیا تو فیصلہ تو ختم نہیں ہوگا، البتہ اپنی گواہی کی وجہ سے جو انہوں نے نقصان کیا ہے، اس نقصان کے وہ مدعی کے لیے ضامن ہوں گے، اور باقی گواہی سے رجوع صرف حاکم کی موجودگی میں ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ گواہوں نے گواہی دی، پھر اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، تو دیکھیں گے فیصلے سے پہلے رجوع کیا یا فیصلے کے بعد رجوع کیا۔ اگر فیصلے سے پہلے رجوع کیا تو ان کی گواہی ساقط ہو جائے گی اور ان پر کوئی ضمان بھی نہیں ہوگی، اور اگر فیصلے کے بعد رجوع کیا تو پھر فیصلہ تو ختم نہیں ہوگا، البتہ مدعی کا اپنے گواہی کی وجہ سے جو انہوں نے نقصان کیا ہے، اس نقصان کے وہ ضامن ہوں گے۔ باقی گواہی سے رجوع صرف حاکم کی موجودگی میں ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ، اور جب گواہی دیں دو گواہ، بِمَالٍ، مال کی، فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ، پس حاکم نے اس کا فیصلہ کیا، ثُمَّ رَجَعَ، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، ضَمِنَ الْمَالَ، تو دونوں ضامن ہوں گے مال کے، لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، اس کے لیے کہ جس کے خلاف گواہی دی گئی، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا، اور اگر رجوع کیا ان میں سے ایک نے، ضَمِنَ النِّصْفَ، تو ضامن ہوگا وہ آدھے کا۔ دو گواہوں نے مال کی گواہی دی کہ اس نے اس کے 1000 درہم دینے ہیں، اور قاضی نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ 1000 درہم دے دو، اس نے دے دیے، پھر دونوں گواہ رجوع کر لیتے ہیں تو یہ دونوں 1000 کے ضامن ہوں گے، اور اگر ایک رجوع کرتا ہے تو پھر وہ رجوع کرنے والا 500 کا ضامن ہوگا۔ دو گواہوں نے مال کی گواہی دی کہ اس نے فلاں کو 1000 درہم دینے ہیں، قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ 1000 درہم دے دو، اس نے دے دیے، پھر دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا تو یہ 1000 کے ضامن ہوں گے مشہود علیہ کے لیے جس کے خلاف انہوں نے گواہی دی، اور اگر ایک نے رجوع کر لیا تو وہ ایک 500 کا ضامن ہوگا۔ وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ، اور اگر گواہی دی مال کی، ثلاثۃ، 3 آدمیوں نے، فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ، تو ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگی۔ وَإِنْ رَجَعَ آخَرُ، اور اگر رجوع کر لیا دوسرے نے، ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ، تو ضامن ہوں گے دونوں رجوع کرنے والے، نصف المال، آدھے مال کی۔ 3 آدمیوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں کو 1000 درہم دینے ہیں، تو اس کے بعد ایک نے رجوع کر لیا اور 2 بچ گئے، تو رجوع کرنے والے پر کوئی ضمان نہیں ہوگی، لیکن اگر 2 میں سے دوسرے نے بھی رجوع کر لیا تو پھر یہ دونوں رجوع کرنے والے 500 کے ضامن ہوں گے۔ 3 آدمیوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں کو 1000 درہم دینے ہیں، پھر ایک نے رجوع کر لیا، تو جس نے رجوع کیا اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگی، اور اگر دوسرے نے بھی رجوع کر لیا، ایک باقی بچ گیا، تو یہ دونوں رجوع کرنے والے 500 کے ضامن ہوں گے۔ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ، اور اگر گواہی دی ایک مرد نے، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتوں نے، فَرَجَعَتْ امْرَأَةٌ، پس رجوع کر لیا ایک عورت نے، ضَمِنَتْ رُبْعَ الْحَقِّ، تو وہ ضامن ہوگی چوتھائی حق کی۔ وَإِنْ رَجَعَتَا، اور اگر دونوں نے رجوع کر لیا، ضَمِنَتَا نِصْفَ الْحَقِّ، تو وہ دونوں ضامن ہوں گے آدھے حق کے۔ ایک مسئلے میں ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی، پھر ایک عورت نے رجوع کر لیا تو وہ چوتھائی حق کی ضامن ہوگی، اور اگر دونوں نے رجوع کر لیا تو وہ نصف حق کے ضامن ہوں گے۔
مثلاً ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی کہ اس نے اس کو 1000 درہم دینے ہیں، پھر ایک عورت نے رجوع کر لیا تو وہ 250 کی ضامن ہوگی، اور اگر دونوں نے رجوع کر لیا تو وہ 500 کے دونوں ضامن ہوں گے۔ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ، اور اگر گواہی دی ایک مرد نے، وعشر نسوۃ، اور 10 عورتوں نے، فرجع 8 نسوۃ، پس رجوع کر لیا 8 عورتوں نے، منہن ان میں سے، فلا زمان علیہن، تو ان پر کوئی زمان نہیں ہے، فإن رجعت اخری، پس اگر دوسری نے رجوع کر لیا، کان علی النسوۃ ربع الحق، تو عورتوں پر ہوگا چوتھائی حق، فإن رجع الرجل والنساء، پس اگر رجوع کیا مرد نے اور عورتوں نے، فعلی الرجل، تو آدمی پر ہوگا سدس الحق، حق کا چھٹا حصہ، وعلی النساء 5 اسداس الحق، اور عورتوں پر ہوگا حق کے 6 حصوں میں سے 5 حصے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، علی الرجل النصف، آدمی پر ہوگا آدھا حق، وعلی النسوۃ النصف، اور عورتوں پر ہوگا آدھا حق۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد اور 10 عورتوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں کے 1000 درہم دینے ہیں، پھر 8 عورتوں نے رجوع کر لیا، تو ان پر تو کوئی زمان نہیں ہوگی۔ اگر 8 کے بعد ایک اور عورت نے بھی رجوع کر لیا، کل رجوع کرنے والے 9 ہو گئے، تو ان 9 عورتوں پر 250 لازم ہوگا۔ اور اگر مرد نے اور تمام عورتوں نے رجوع کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس 1000 کے 6 حصے بنائے جائیں گے، چھٹا حصہ مرد پر لازم ہوگا اور 5 حصے عورتوں پر لازم ہوں گے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں مرد پر بھی آدھا یعنی 500 لازم ہوگا، اور عورتوں پر بھی آدھا یعنی بقیہ 500 لازم ہوگا۔ ایک مرد اور 10 عورتوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں کے 1000 درہم دینے ہیں، پھر 8 عورتوں نے رجوع کر لیا، تو ان پر تو کوئی زمان نہیں۔ اگر 8 کے بعد ایک اور عورت نے بھی رجوع کر لیا، رجوع کرنے والے کل عورتیں 9 ہو گئیں، تو ان 9 عورتوں پر 250 ربع الحق 250 لازم ہوگا۔ لیکن اگر مرد نے اور تمام عورتوں نے رجوع کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس 1000 کے 6 حصے بنائے جائیں گے، چھٹا حصہ مرد پر ہوگا اور عورتوں پر باقی 5 حصے لازم ہوں گے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں مرد پر بھی نصف یعنی 500 لازم ہوں گے، اور عورتوں پر بھی نصف حق یعنی 500 لازم ہوگا۔ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ، اور اگر گواہی دی 2 گواہوں نے، علی امرأۃ، کسی عورت کے خلاف، بالنکاح، نکاح کی، بمقدار مہر مثلہا، اس کے مہر مثل کی مقدار کے ساتھ، او اکثر یا زائدہ کے ساتھ، ثم رجع، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، فلا زمان علیہما، تو ان پر کوئی زمان نہیں ہوگی۔ وَإِنْ شَهِدَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، اور اگر ان دونوں نے گواہی دی مہر مثلی سے کم کے ساتھ، ثم رجع، پھر رجوع کر لیا، لم یضمن النقصان، تو نقصان کے ضامن نہیں ہوں گے۔ 2 گواہوں نے کسی عورت کے خلاف گواہی دی کہ فلاں نے اس سے نکاح کیا ہے 1000 درہم پر، پھر 1000 درہم پر نکاح کیا ہے، اور وہ 1000 درہم اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس کا مہر مثلی کتنا ہے۔ اگر تو یہ کہا یہ 1000 درہم مہر مثلی سے کم ہے یا زیادہ ہے، پھر رجوع کر لیا، تو اب ان 2 مردوں پر، ان 2 گواہوں پر کوئی زمان نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ مہر مثلی، اگر وہ 1000 مہر مثلی سے کم ہے، پھر رجوع کر لیتے ہیں، تو جتنا کم ہے اتنے نقصان کے یہ ضامن ہوں گے۔ 2 گواہوں نے گواہی دے دی کہ کسی عورت کے خلاف گواہی دے دی کہ فلاں نے اس سے نکاح کیا ہے 1000 درہم پر، پھر وہ دونوں رجوع کر لیتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو دیکھیں گے اگر تو وہ 1000 اتنا ہے کہ جو مہر مثلی کے برابر ہے یا مہر مثلی سے بھی زائد ہے، تو اب تو ان پر کوئی زمان نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ 1000 اتنا ہے کہ جو مہر مثلی سے کم ہے، پھر رجوع کر لیتے ہیں، تو جتنا کم ہے اتنا وہ ضامن ہوں گے، جتنا انہوں نے نقصان کیا اتنے کے وہ ضامن ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حال ہے، اذا شہد علی رجل، جب دونوں نے گواہی دی کسی مرد کے خلاف، بتزویج امرأۃ، کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی،
بمقدار مہر مثلها مہر مثلی کی مقدار او اقل یا اس سے کم، وَإِن شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِن مَهْرِ الْمِثْلِ اور اگر دونوں نے گواہی دی مہر مثلی سے زائد کے ساتھ، ثم رجع پھر دونوں نے رجوع کر لیا، زمین الزیادۃ تو وہ دونوں ضامن ہوں گے زیادتی کے۔ اگر دو گواہوں نے کسی مرد کے خلاف گواہی دی کہ اس نے فلاں عورت سے 1000 درہم پر شادی کی ہے، اور پھر وہ دونوں رجوع کر لیتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو اگر تو ایسا ہے کہ وہ 1000 درہم مہر مثلی کے برابر ہے، مہر مثلی بھی اتنا ہے، یا وہ 1000 درہم مہر مثلی سے کم ہے، تب تو یہ دونوں گواہ رجوع سے ضامن نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ 1000 درہم ایسا ہے کہ جو مہر مثلی سے زائد ہے تو رجوع کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں جتنا زائد ہے اتنے کے یہ دونوں ضامن ہوں گے۔ دو گواہوں نے کسی مرد کے خلاف گواہی دی کہ اس نے فلاں عورت سے 1000 درہم پر شادی کی ہے، تو پھر وہ دونوں نے رجوع کر لیا، تو دیکھیں گے کہ یہ 1000 درہم کتنا ہے۔ 1000 درہم اگر مہر مثلی کے برابر ہے یا یہ 1000 مہر مثلی سے بھی کم ہے، تب تو یہ ضامن نہیں ہوں گے رجوع کی وجہ سے۔ اور اگر یہ 1000 درہم ایسے ہے کہ جو مہر مثلی سے زائد ہے، مہر مثلی مثلاً 800 ہے، پھر رجوع کر لیتے ہیں، تو یہ زیادتی مثلاً یہاں پہ 200 کے وہ ضامن ہوں گے۔ وَإِن شَهِدَا اور اگر دونوں نے گواہی دی بِبَيْعِ شَيْءٍ کسی شے کی بے کی، بِمِثْلِ الْقِیمَةِ او اکثر مثل قیمت کے ساتھ یا زائد کے ساتھ، ثم رجع پھر دونوں نے رجوع کر لیا، لم یضمنا تو ضامن نہیں ہوں گے، وَإِن کانا اور اگر ہو بِأَقَلَّ مِنَ الْقِیمَةِ قیمت سے کم کے ساتھ، ضَمِنَ النُّقْصَانَ تو دونوں ضامن ہوں گے نقصان کے۔ دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں چیز بیچی ہے 1000 درہم میں، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو دیکھیں گے کہ اگر وہ 1000 درہم اس کا عام ریٹ ہے یا 1000 درہم اس کے عام ریٹ سے بھی زائد ہے، تو پھر رجوع کی وجہ سے تو یہ ضامن نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ 1000 درہم عام ریٹ سے کم ہے، عام ریٹ سے کم ہے، مثلاً عام ریٹ 1200 ہے، انہوں نے 1000 کا کہا تھا، تو نقصان کے یعنی 200 کے یہ ضامن ہوں گے۔ دو آدمیوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں چیز بیچی ہے 1000 درہم میں، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو دیکھیں گے اگر تو 1000 درہم عام ریٹ کے برابر ہے یا 1000 درہم عام ریٹ سے بھی زائد ہے، عام ریٹ مثلاً 800 ہے، پھر رجوع کر لیا، تب تو یہ ضامن نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر یہ 1000 درہم عام ریٹ عام قیمت سے کم ہے، عام قیمت 1200 ہے اور انہوں نے کہا 1000 پر اس نے بیچا ہے، تو نقصان کے یعنی 200 کے یہ ضامن ہوں گے۔ وَإِن شَهِدَا اور اگر دونوں نے گواہی دی عَلَى رَجُلٍ کسی مرد کے خلاف، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ کہ اس نے طلاق دی اپنی بیوی کو، قبل الدخول بها اس سے صحبت کرنے سے پہلے، ثم رجع پھر دونوں نے رجوع کر لیا، زمینہ نصف المہر تو دونوں ضامن ہوں گے نصف مہر کے، وَإِن كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ اور اگر ہو دخول کے بعد، لم یضمنا تو دونوں ضامن نہیں ہوں گے۔ کسی مرد کے خلاف گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو دیکھیں گے کہ یہ جو طلاق کی گواہی ہے، یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے، یہ ہم بستری سے پہلے ہے یا بعد کا ہے۔ اگر تو انہوں نے یہ گواہی دی کہ صحبت سے پہلے طلاق دی ہے، تب تو یہ شوہر کے لیے نصف مہر کے ضامن ہوں گے، اور اگر انہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ یہ طلاق صحبت کے بعد ہے، تو پھر یہ شوہر کے لیے کسی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے۔ دو آدمیوں نے کسی مرد کے خلاف گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو دیکھیں گے یہ گواہی قبل الدخول کی ہے یا یہ گواہی بعد الدخول کی تھی۔ اگر یہ گواہی طلاق کی قبل الدخول کی تھی، تب تو یہ نصف مہر کے شوہر کے لیے ضامن ہوں گے، اور اگر یہ گواہی بعد الدخول کی تھی تو پھر یہ ضامن نہیں ہوں گے۔ وَإِن شَهِدَا اور اگر دونوں نے گواہی دی أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ کہ اس نے آزاد کیا اپنے غلام کو، ثم رجع پھر دونوں نے رجوع کر لیا، زمینہ قیمتہ تو دونوں ضامن ہوں گے اس کی قیمت کے۔ دو نے گواہی دی کہ اس نے اپنا غلام آزاد کر دیا، پھر رجوع کر لیا، تو یہ دونوں مالک کے لیے غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے۔ گواہی دی کہ اس نے اپنا غلام آزاد کر دیا، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو اب یہ مالک کے لیے اس غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے۔ وَإِن شَهِدَا اور اگر دونوں نے گواہی دی بِقِصَاصٍ قصاص کی،
ثم رجعا بعد القتل، پھر دونوں نے رجوع کر لیا قتل کے بعد، ضمنت دیت، تو دونوں ضامن ہوں گے دیت کے، ولا یقتص منہما، اور ان دونوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ دو آدمیوں نے گواہی دی کہ یہ قاتل ہے، اس سے قصاص لیا جائے، اس سے قصاص لے لیا گیا، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو اب دونوں اس مقتول کے جس سے قصاص لیا گیا ہے دیت کے ضامن ہوں گے، اور ان گواہوں سے اب قصاص نہیں لیا جائے گا۔ دو نے گواہی دی کہ فلاں پر قصاص لازم ہے، وہ قاتل ہے، اس سے پھر قصاص لے لیا گیا، پھر بعد میں انہوں نے رجوع کیا گواہی سے، تو اب جس سے قصاص لیا گیا ہے اس کی دیت کے یہ دونوں گواہ ضامن ہوں گے، البتہ ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ، اور جب رجوع کر لیں فرع گواہ ضمینوں تو وہ ضامن ہوں گے، وَإِن رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ، اور اگر رجوع کر لیں اصل گواہ، وقالوا، اور کہیں لم نشہد شہود الفرع، ہم نے گواہ نہیں بنایا فرع گواہوں کو، علی شہادتنا، اپنی شہادت پر، فلا ضمان علیہم، تو ان پر کوئی ضمان نہیں ہوگی۔ وَإِن قالوا، اور اگر انہوں نے کہا اشہدناہم، ہم نے ان کو گواہ بنایا، وغلطنا، اور ہم نے غلطی کی، ضمینوا، تو وہ ضامن ہوں گے۔ وَإِن قَالَ شُهُودُ الْفَرْعِ، اور اگر فرع گواہوں نے کہا کذب شہود الاصل، جھوٹ بولا اصل گواہوں نے، او غلطوا، یا انہوں نے غلطی کی، فی شہادتہم، اپنی گواہی میں، لم یلتفت الی ذالک، تو التفات نہیں کیا جائے گا اس بات کی طرف۔ فرع گواہوں نے رجوع کر لیا تو وہ ضامن ہوں گے، اگر اصل گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا اور یہ کہا ہم نے تو فرع گواہوں کو گواہ نہیں بنایا، تو اب ان اصل گواہوں پر کوئی ضمان نہیں ہوگی۔ اور اگر اصل گواہوں نے یہ کہا ہم نے فرع کو گواہ بنایا تھا لیکن ہم نے غلطی کی، تو اب یہ اصل گواہ ضامن ہوں گے۔ اور اگر فرع گواہ یہ کہتے ہیں اصل گواہوں نے جھوٹ بولا یا اصل گواہوں نے اپنی گواہی میں غلطی کی، تو اب فرع گواہوں کی اس بات کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا۔ فرع گواہوں نے گواہی دی پھر رجوع کر لیا تو وہ فرع گواہ ضامن ہوں گے۔ اگر اصل گواہوں نے رجوع کر لیا اور یہ کہا ہم نے تو فرع کو اپنی گواہی پر گواہ نہیں بنایا، تو اب اصل گواہوں پر کوئی ضمان نہیں ہوگی۔ اور اگر اصل گواہ یہ کہتے ہیں اشہدناہم، ہم نے فرع کو گواہ بنایا اور ہم نے غلطی کی، تو اس صورت میں یہ اصل گواہ ضامن ہوں گے۔ اور اگر فرع گواہوں نے یہ کہا اصل گواہوں نے جھوٹ بولا یا اصل گواہوں نے اپنی گواہی میں غلطی کی، تو لم یلتفت الی ذالک، فرع گواہوں کی اس بات کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ، اور جب چار نے گواہی دی، بالزنا، زنا کی، وشاہدان، اور دو گواہوں نے گواہی دی، بالاحسان، شادی شدہ ہونے کی، فرجع شہود الاحسان، پھر رجوع کر لیا شادی کے گواہوں نے، لم یضمنوا، تو وہ ضامن نہیں ہوں گے۔ وَإِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّونَ عَنِ التَّزْكِيَةِ، اور جب رجوع کر لیا تزکیہ کرنے والوں نے تزکیہ سے، ضمینوں، تو وہ ضامن ہوں گے۔ چار آدمیوں نے گواہی دی کہ اس نے زنا کیا اور دو آدمیوں نے گواہی دی کہ یہ شادی شدہ ہے، پھر شادی کے گواہ رجوع کر لیتے ہیں تو وہ ضامن نہیں ہوں گے۔ اور اگر گواہی دی اور تزکیہ کرنے والے، تعدیل کرنے والوں نے پہلے کہا تھا یہ عادل ہیں، پھر کہا ہم نے جھوٹ بولا یہ عادل نہیں ہیں، جبکہ قاضی فیصلہ بھی سنا چکا ہے، عمل درآمد بھی ہو چکا ہے، تو یہ تزکیہ کرنے والے اب ضامن ہوں گے۔ چار نے گواہی دی کہ زنا کیا اور دو نے گواہی دی کہ یہ شادی شدہ بھی ہے، تو رجم کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو شادی کے گواہ ہیں انہوں نے رجوع کر لیا تو کہ یہ شادی شدہ نہیں تھا، ہم رجوع کرتے ہیں، تو یہ لوگ ضامن نہیں ہوں گے۔ گواہی دی، فیصلہ ہوا، اس کے بعد گواہی دی اور تزکیہ کرنے والوں نے کہا یہ گواہ عادل ہیں، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ پر عمل درآمد ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو تزکیہ کرنے والے ہیں انہوں نے رجوع کر لیا کہ یہ لوگ عادل نہیں تھے جنہوں نے گواہی دی تھی، تو ضمینوں، یہ تزکیہ کرنے والے اب ضامن ہوں گے۔ وَإِذَا شَهِدَ، اور جب گواہی دیں شاہدان، دو گواہ، بالیمین، قسم کی، وشاہدان بوجود الشرط، اور دو گواہ گواہی دیں شرط کے پائے جانے کی، ثم رجعوا، پھر رجوع کر لیں، فالزمان، پس زمان، علی شہود الیمین خاصۃً، قسم کے گواہوں پر ہوگی خاص طور پر۔ دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق ہے،
دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا اگر تم گھر میں داخل ہوئی تمہیں طلاق ہے، اور پھر دو گواہوں نے یہ گواہی دی کہ وہ بیوی گھر میں داخل ہو بھی گئی ہے، فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد یہ سارے رجوع کر لیتے ہیں، تو جو ضمان ہوگی وہ صرف ان لوگوں پر ہوگی کہ جنہوں نے کہا تھا اس نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار کے ساتھ معلق کیا ہے۔ جو شرط کے پائے جانے کے گواہ ہیں وہ ضامن نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو نے گواہی دی، اس نے اپنی بیوی کو کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق ہے، اور دوسرے دو نے گواہی دی کہ دخول دار ہو گیا ہے، شرط پائی گئی ہے، اس کے بعد سارے رجوع کر لیتے ہیں، تو ضمان صرف ان لوگوں پر ہوگی جنہوں نے یمین کی گواہی دی تھی، یہ گواہی دی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا ہے ان دخلت الدار فانت طالق، اور وہ دو گواہ جنہوں نے وجود شرط کی گواہی دی تھی، یہ کہا تھا کہ وہ دخول دار ہو چکا ہے، وہ ضامن نہیں ہوں گے۔